لیکن برسوں تک عورتوں کو کچھ سننے کا یا اس طرح کا موقع نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ پیدا ہو جاتا ہے اور دین سے دوری وہ اختیار کر لیتی ہیں۔ میں حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لیلۃ المعراج میں، معراج کی شب میں جہنم کو دیکھا تو اس میں کثرت سے میری امت کی عورتیں تھیں، عورتیں بہت زیادہ تعداد میں جہنم میں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کثیر عورتیں دوزخ میں کیوں ڈالی گئیں؟ بہت زیادہ عورتیں کیوں دوزخ میں ہیں؟ اس کی 4 وجوہات بیان کی گئیں۔ مشہور حدیث میں ایک وجہ ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 4 وجہ ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ دوزخ میں چلی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کے حکم کو یہ ہلکے میں لے لیتی ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے تو اس کا ان کو اوپر اثر نہیں ہو پاتا۔ دوسری چیز، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ان میں کم ہو جاتا ہے۔ سنتیں وہ سمجھتی ہیں سارے مردوں کے لیے ہیں، سنتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ یعنی سنت صرف عمل کا نام نہیں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور نے جو فرمایا وہ بھی سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو اگر پردے کا حکم دیا اور پردہ کرنا فرض ہے اسلام میں، تو ساتھ ہی حضور کے فرمان پر عمل کرنا سنت بھی ہے، تو عورتوں کے لیے بھی سنتیں ہیں۔ یہ 2 جذبے ان کے اندر کم ہیں۔ نمبر 3، جس کی وجہ سے یہ دوزخ میں کثرت سے جاتی ہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے شوہروں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے انڈر میں رہیں، بلکہ اکثر عورتوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا شوہر میری مٹھی میں رہے، میرے تابع رہے، میرا فرما بردار رہے۔ اور یہ بھی چیز حدیث میں الفاظ کے ساتھ آئی ہے، زندگی بھر اس کے ساتھ اس کا شوہر بھلائی کرتا رہا، کسی ایک دن اس کی خواہش پوری نہیں کیا تو وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ کب تو نے میرے ساتھ اچھا کیا۔ بس یہ جملہ ہے جو اسے دوزخ میں لے جاتا ہے۔ 3 چیزیں۔ چوتھے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورتوں کو بن ٹھن کر کے بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلنے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور عورتیں اپنے شوہروں کے علاوہ جو سج سنور کر بازار نکلتی ہیں ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وہ دوزخ کے دروازوں کو کھولتی ہیں۔ یہ 4 وجوہات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جس کی وجہ سے حضور فرماتے میں نے اپنی امت کی کثرت سے عورتوں کو دوزخ میں دیکھا۔ میرے عزیزو، یہ بار، کلب، ڈانس کے اور گناہوں کے اڈے تو اپنی جگہ پر، جہاں بے حیائی اور فحاشی تو ہوتی ہی ہے اور وہ اڈے اسی کام کے لیے ہیں، لیکن آج کے حالات تو یہ ہیں، درگاہوں پر، عرس کے میلوں میں، یہاں پر بھی عورتیں اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر کرنے کی نیت سے بہت زیادہ تعداد میں نظر آتی ہیں۔ کیا یہ اللہ کے اولیاء کے مزارات عورتوں کو اپنا حسن و جمال اور اپنی زیب و زینت کے مظاہرے کرنے کا مرکز بنایا گیا ہے؟ میرے عزیزو، یہ اللہ کے اولیاء کے مزارات دلوں کے اندر تقوی اور خشیت پیدا کرنے کی جگہ ہیں، اللہ کا خوف بسانے کی جگہ ہیں۔ یہاں بے پردہ عورتوں کی کثرت دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ شیطان ان پر یہاں پر بھی حاوی ہے۔ اب حدیث پاک ایک سنیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جو اپنے گھر سے سج سنور کر کے خوشبو لگا کر نکلتی ہے صرف اس لیے کہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زانیہ عورت ہے، وہ زانیہ ہے، جبکہ اس نے زنا نہیں کیا، لیکن حدیث پاک کے مطابق اس کو زانیہ کہا گیا، جو عورتوں کو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے خوشبو لگاتی ہے اور بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی الفاظ ہیں، قیامت کے دن کچھ عورتیں ننگی ہوں گی اور دوزخ میں ان کے لیے سخت ترین عذاب میں نے دیکھا، ان کی پستانوں پر زنجیریں باندھ کر کے ان کو لٹکایا گیا تھا، بے لباس تھیں۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوتی تھیں۔ پوچھا گیا کپڑا پہننے کے بعد ننگی کیوں؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لباس پہنتی تھیں جس سے ان کا پورا کا پورا خد و خال نظر آتا تھا، فگر صاف نظر آنے لگے، اپنے جسم کی جھلک نظر آنے لگے اور سارے اعضاء ظاہر ہونے لگے۔ تو ایسی عورت کے متعلق میرے آقا نے فرمایا وہ کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہے، کپڑا پہن کر کے بھی وہ بے لباس ہے، اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ میں ان عذابات کا تذکرہ بعد میں کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج کے حالات پر مجھے یہ گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عورتیں اور بچیاں ہماری بے پردہ ہو کر جو نکلنے کی عادت تھی،
آج کے حالات ایسے ہیں کہ غیر مسلموں میں ایک بڑھتا ہوا رجحان، ٹرینڈ چلا ہوا ہے، مسلمان عورتوں کو اپنے گھروں پر لے آؤ۔ یہ ٹرینڈ ایسا ہے کہ کئی ہندو لڑکوں نے اور مسلمان بچیوں کو اپنے ساتھ ورغلایا اور لے جا کر کے اپنے ساتھ رنگ رلیاں منائی۔ کل ہی کی بات ہے، کل پرسوں کی بات ہے، ہمارے علاقے میں ایک لڑکی اس طرح سے گئی اور مندر میں شادی کر کے آئی اور 15 دن تک اس کے ساتھ کھیلا اس شخص نے، اور لا کر کے اس کے محلے میں واپس چھوڑ دیا، داغدار کر دیا، اور وہ خود چلا گیا۔ وہ رو رہی ہے، دھو رہی ہے، اب اس کی کون سنے؟ کون سنے جس کا جسم تار تار ہو چکا ہے؟ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ میرے عزیزو، یہ لو جہاد کا قانون تو صرف مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر کسی مسلمان مرد نے کسی غیر مسلم لڑکی سے بیاہ کیا تو اس کے لیے سخت ترین سزاؤں کی یہاں پر مانگ کی جا رہی ہے، قانون بنایا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو میں خود اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہتا ہوں، تمہارے لیے قرآن کہتا ہے تمہارے لیے نکاح میں مسلمان عورت ہی بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن بندہ مشرک بندے سے بہتر ہے، اور مومنہ عورت، ایمان والی عورت مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ بعض نوجوان یہ سوچتے ہوں گے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، اس میں دھرم کیا دیکھنا؟ میرے عزیزو، ہمارا پورا کا پورا رشتہ اسلام سے جڑا ہوا ہے، ہمارا پورا کا پورا دین اسلام سے ہے۔ مجھے یہ بات بتاؤ، ہمارے ہاں، آپ کے ہاں خون کا رشتہ اہمیت رکھتا ہے یا دین کا رشتہ؟ آپ سب کو معلوم ہے خون کا رشتہ اسلام میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر خون کا رشتہ اہمیت رکھتا تو ہمیں آج ابو لہب کی عزت کرنی پڑتی، کیونکہ اس کا خون رسول پاک کے خاندان سے ملا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سگا چچا ہے۔ ہمارے ہاں خون کے رشتے کی اہمیت نہیں، دین کے رشتے کی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں، ہم ابو لہب کی بالکل تعظیم نہیں کرتے، اگرچہ وہ رسول اللہ کا چچا ہے، لیکن بلال حبشی کے قدموں کو اپنے سروں پر رکھنے پہ فخر کرتے ہیں۔ کیوں؟ بلال حبشی کا تعلق نہ مکہ کے قریش سے ہے نہ رسول اللہ کے خاندان سے ہے، وہ دور دراز کے علاقے حبشہ کے رہنے والے غلام تھے، لیکن رشتہ محبت رسول سے جڑا ہوا تھا، اس لیے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھنا، ہمارے دین کا رشتہ ہی سب سے اہم رشتہ ہے، اور یہ رشتہ نہ ہو تو پھر ہمارے آپس کے کوئی رشتے نہیں ہیں۔ جو لوگ اس طرح سے آج ٹرینڈ چلائے ہوئے ہیں، ان نوجوانوں کو پہلے میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے لیے مسلمان عورتیں نہیں ہیں؟ کیا مومنہ اب لڑکیاں نہیں ہیں؟ پاک باز خواتین نہیں ہیں؟ بلکہ تمہیں تو حکم دیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب نکاح کرو تو یہ نہیں ہے کہ تم صرف رات گزارنے کے لیے ایک عورت کو اپنے بستر پر لا رہے ہو، بلکہ میرے عزیز، تم جس خاتون کو نکاح کر کے اپنے گھر لا رہے ہو، در حقیقت قیامت تک تمہاری چلنے والی نسل کی ایک درسگاہ لا رہے ہو، ایک عمارت لا رہے ہو جس کے چھت کے سائے میں تمہاری اولاد پروان چڑھنے والی۔ تو تم یہ دیکھ کر کے آؤ، دیکھ کر کے اپنے پاس لاؤ کہ جہاں تمہاری پوری نسل پروان چڑھے، اس چھت کو میں کیسے لے آؤں؟ بہترین چھت ہونی چاہیے۔ اپنے گھر کے اندر رہنے کے لیے آپ جو چھت بناتے ہیں، ایسی بناتے ہیں کہ بارش کے قطرے نہ ٹپکیں، ٹھنڈیوں سے بچ جائیں، گرمیوں سے بچ جائیں، چھت کو بہتر بنانے کی آپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ تو مردوں کے لیے یہ تنبیہ ہے، جب تم اپنے نکاح میں کوئی خاتون لا رہے ہو، یہ بات ضرور یاد رکھنا، یہ صرف میرے جسم کی تسکین کے لیے نہیں لا رہا ہوں، بلکہ آگے چل کر کے یہ پورے میرے اولاد کی تربیت کا مرکز بننے والی ہے اور چھت بننے والی ہے، اس کی چھاؤں میں میری اولاد پروان چڑھیں گی۔ عزیزان گرامی، یہی بات میں ان لڑکیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، خواتین سے۔ آج مجھے یہ اخبار دہلا دے رہی ہیں، شاید ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ نوجوان ہیں جنہوں نے کنٹینیو مجھے یہ بھیجنا شروع کر دیا اور بار بار مجھے یہ ریکویسٹ کیا کہ ہماری بچیوں کے لیے آپ کچھ تو بولیں۔ میں بہت سالوں سے بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات ان تک نہ پہنچی ہو، لیکن ابھی میرے پاس تقریباً 60 یا 70 پروفائل ایسے بھیجے گئے جن میں مسلمان بچیوں کو لے جا کر ورغلا کر مندروں میں شادی کرائی گئی۔ صرف اور صرف آندھرا پردیش کے ایک حافظ قرآن ہیں، انہوں نے میرے پاس ایک ڈیٹا پیش کیا جس میں صرف اور صرف ایک سال کے اندر 5000 لڑکیوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ غیر مسلموں سے بیاہ کی ہیں اور مندروں میں شادیاں رچائی ہیں۔ بہرحال یہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے آج، میرے عزیزو، کیا یہ تربیت کا فقدان نہیں ہمارے گھروں میں؟ کیا تم اپنی بچیوں کی اتنی بھی تربیت نہیں کر سکتے
کہ آخرت ایک جگہ ہے, قیامت ایک جگہ ہے جہاں پر تمہیں حساب و کتاب دینا ہے. آؤ سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامی احادیث میں سناتا ہوں خواتین کے لیے, آج ہماری بچیوں کے لیے. اے نوجوان بچیوں, جو کچھ بھی ہو جائے لیکن دین سے برگشتہ نہ ہو. اللہ نے ہر ایک کا جوڑ بنایا ہے, صبر رکھو تمہارا بھی جوڑ ملے گا. یہ نہیں کہ آپ آپے سے باہر ہو گئے ہیں اور باہر نکل کر کے ایسے مردوں کے ہتھے چڑھ گئی جو شیطان ہیں. ایک اور واقعہ میرے پاس پیش ہوا. ایک خاتون ہے, وہ اپنے بچے کو لے کر کے چل رہی ہے, جس آپ نے بتایا تو وہ خاتون پوجا پاٹ کر رہی تھی, تمام معاملات کر رہی تھی, لیکن بعد میں پتا چلا وہ صاحب اس کو پہچانتے ہیں کہ اس خاتون کو میں نے بہت پہلے کہیں دیکھا ہے. بعد میں پوچھنے پر پتا چلا کہ ہاں یہ وہی لڑکی ہے جو ان کے پڑوس میں تھی. ان کے باپ پرہیزگار عالم دین تھے. اور پھر اس لڑکی کا نام آمنہ. میں یہ صرف آپ کو عبرت کے لیے بتا رہا ہوں, کسی جگہ کی نشاندہی کے ساتھ یا پرٹیکولر کسی ایک خاتون کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آج وہ اپنے بچوں کو خدا کے علاوہ دوسرے خداؤں کے سامنے بت پرستی کرنے پر مجبور کر رہی ہے. اس گھر کی کیا وجہ رہی ہوگی جو کسی ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی؟ وجہ مجھے جہاں تک لگتی ہے میرے عزیزوں, شیطانی وسوسے اور تربیت کا فقدان. تربیت اپنی بچیوں کی اگر نہ کرو تو یہی حالات ہوں. آج آپ کس طرح کی تربیت سمجھ رہے ہیں؟ ان چھوٹی ننھی بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دو, انٹرنیٹ کھول کر کے دیکھ دو, اور تقریباً ساری لڑکیوں کے ہاتھ میں فیس بک اور انسٹاگرام. وہ قرآن کی طرح پڑھ رہی ہیں اس کو, جیسے لگتا ہے کہ ہر پیج پر انہیں کوئی ثواب ہے. کثرت سے اس میں مشغول خواتین ہیں, آج لڑکیاں ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ انسٹاگرام چلانا واجب ہے آج کے زمانے میں. یہی بلا ہے جہاں سے شروعات ہو رہی ہے. یہاں سے ان کی فرینڈشپ ہوتی ہے, دوستیاں ہوتی ہیں, پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں. اسی لیے قرآن پاک نے جس جڑ پر پابندی لگائی تھی وہی آیت میں نے خطبے میں پڑھی. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اے رسول آپ فرما دیں مومنہ عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, نگاہوں کی حفاظت کریں. خواتین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نگاہوں کی حفاظت کریں. آج ایک کثرت سے بڑھتا ہوا رجحان ہمیں پریشان کر رہا ہے. اے میرے عزیزو, میں نے یہ اعلانات بھی سنے, کچھ سنگٹھنوں نے کھلے عام یہ اعلان کیا جاؤ مسلم لڑکی کو بھگا لاؤ, 2.5 لاکھ روپے ہم سے لے لو. یہ آج چلے ہوئے ٹرینڈ ہے. اگرچہ ان لوگوں کی کوئی اپنی ویلیو نہ ہو, وہ کوئی رجسٹرڈ تحریک تنظیم نہ ہو, لیکن یہ باتیں اخبار میں اور گردش کرتے ہوئے افواہوں میں بھی موجود ہیں. آپ اپنے گھروں کی حفاظت خود کرو, تربیت گاہ اپنے گھر کو خود بناؤ. ان بچیوں کو کثرت سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات سناؤ, صحابیات کے واقعات سناؤ, دل نرم ہوگا اور انہیں اسلام پر چلنے کا جذبہ ہوگا.